لوگوں سے دور رہیے. اگر آپ کے بہت پیسے ہیں نا تو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ, بچیوں کی شادی کرو, بیماروں کی مدد کرو, بچے اسکول میں پڑھنا چاہ رہے ان کے ماں باپ, ان کی فیس کا انتظام کرو, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. یہ کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے, ان کنے چلے گئے ان کنے چلے گئے, یہ پورے بیٹھے ہوئے. آج کل تو ایک بڑے بوڑا لگا کے بیٹھے ہوئے آج کل. بہرحال خیر, اللہ میرا جواب تو میں دوں گا, کوئی آ کے دینے والا نہیں ہے. میں تو آج یہ بھی کہوں گا کہ جو میری مخالفت کرتے میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرا ایک ہی مقصد ہے, میرا ایک ہی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ جس مقام پہ مجھے رکھا, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہو. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میری جماعت کا نمائندہ ہو, ایم پی ہو, ایم ایل اے ہو, رکن بلدیہ ہو. اگر یہ گناہ ہے تمہاری نظر میں تو یاد رکھو میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہوں گا. یہ اللہ نے مجھے اس چیز سے نوازا ہے. جب تک اللہ مجھے صحت سے رکھے گا, میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں تم تیار رہو. میں کسی مائکا لال سے نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے. ارے یہ جو مخالفین ہیں ان سے پوچھو, کبھی پارلیمنٹ میں بابری مسجد کا تم نام نہیں لے سکتے اور بولتے خاموش رہو. مسجد ہے, بہت کچھ بول سکتا ہوں مگر ادب کے دائرے میں رہ کر بولنا ہے. میں ان مخالفین کو اتنا ہی کہوں گا, میرے بھائی جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا خاموش بیٹھو, اپنے ابا سے پوچھو, اگر وہ خاموش رہتے تو تمہاری اماں سے نکاح بھی نہیں ہوتا تھا. دلہن خاموش بیٹھی تو بولتے خاموشی رضامندی ہے, مگر قاضی صاحب کے سامنے دلہے کو بولنا پڑتا قبول ہے, بولنا پڑتا نا. جتنے شادی شدہ ہے بولے نہیں بولے نا, انہوں بولتے میں خاموش بیٹھوں. ارے بھائی میں سیاست کا دولہا تھا, ہے اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ سب دیکھنے کے بعد کیا خاموش بیٹھیں گے؟ کیا ملا تمہاری سیاست سے بتاؤ میرے کو. 50 سال کی تمہاری سیاست برباد کر دی ہم لوگوں کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں آؤ بتاؤ میرے سامنے بیٹھ کر, چیلنج کرتا ہوں, بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا. بتاؤ, تم نے صرف مجھے استعمال کیا, تم تخت نشین ہو گئے, ہمارا گھر ویران ہو گیا. تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے, ہمارے گھر کو جلا دیا گیا. تمہارے وزراء بن گئے, ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی گئیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے ہم کو جدوجہد کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. اب اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے. اب آپ دیکھیے آسام میں قانون بنا دیے وہاں پر بی جے پی والے. کیا قانون بنائے کہ مسلمانوں کی شادی کا جو ایکٹ ہے 90 سال پرانا قانون نکال دیے. اور کیا بول رہے بی جے پی والے کہ ہماری شادی ہونا اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت. خطبہ کون پڑھے گا پھر نکاح میں, اور پھر مہر کون دے گا دلہن کو. یعنی اب آسام میں اگر مسلمان شادی کریں گے قانون کے لحاظ سے تو نہ قاضی صاحب رہیں گے خطبہ کے لیے, نہ دلہن کو مہر ملے گا. تو پھر یہ تو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے یہ مہر دینا دلہن کو. وہاں پر بی جے پی حکومت نے یہ وہ قانون کو بند کر دیا اور کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑے گا. اچھا, اسپیشل میرج ایکٹ میں اس میں جو اگر اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی تو جائیداد کا بٹوارا پرسنل لا کے تحت نہیں ہوگا مسلمانوں کا. ہم سے شریعت کو چھیننا چاہتے ہیں. مہر تو غائب ہو گیا, تو مہر معجل دینا پڑتا. اگر فوراً دے رہے تو دے دو, یہ دیے. بعد میں دے رہے تو وہ بھی لکھنا پڑتا, غائب ہو گیا, نکال دیا بی جے پی نے وہاں پر. تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو, وزیر اعظم کو. میری بہن ہے, ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا. آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں 51% مسلمان 51% مسلمان ٹاپ کے 20% غریبوں میں آتے. 51% مسلمان.
اور غیر مسلم کتنے آتے؟ 1/3 خالی. اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی. اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے کہ 12 لاکھ بچوں کی شادی ہوئی. کتنے مسلمان ہیں اس میں؟ صرف 11% ہیں. 84% تو غیر مسلم ہیں. اور آپ بول رہے نہیں ہم ایسا کرنا چاہ رہے. اس پر کوئی نہیں بولے گا, کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی. کیوں نہیں بولے گی؟ ان کا ووٹ نہیں ملتا. ارے سچائی تو بولو تم لوگ. اور پھر آسام میں, پورے ملک میں اگر کسی کے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو انگریزی کا لفظ ہے فیٹسائیڈ اور انفینٹسائیڈ کی وجہ سے 1000 بچے پیدا ہوتے تو 923 بچیاں پیدا ہوتی ہیں. تو 2036 میں سب سے زیادہ مرد رہیں گے, عورتیں نہیں رہیں گے آسام میں. اور 2019 سے آسام میں بچیوں کی پیدائش کم ہو گئی. تو اچھا, اور ایک چیز, بھارت کے قانون کے لحاظ سے اگر کوئی چائلڈ میرج ہوتی ہے تو شادی وائڈ نہیں ہوتی. انگریزی کا ورڈ ہے وائڈ, یعنی شادی نہیں, وائڈیبل ہے. یعنی وہ بچی اگر بڑے ہو کے بولے نہیں میں شادی میں نہ جاؤں, شادی ہو رہی تھی ہو. اب ان وہاں کے بول رہے میں ایسا کر دوں گا. ارے مہر کا کیا ہوگا, قاضی کا کیا ہوگا؟ مگر نہیں, پورا ہم ٹرائبل کو نہیں لائیں گے اس میں. ہندو میرج ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے, ہندو اڈاپشن ایکٹ کا ایکسپشن دے دیں گے. کس پہ لاگو ہوگا؟ خالی مسلمانوں پر. مانے ہندو میرج ایکٹ میں پورے ایکسپشن, کیونکہ کسٹم کے نام پر ایکسپشن, اڈاپشن میں کسٹم کے نام پر ایکسپشن. ہمارا شریعت سے ہم کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دین پر فخر سے چلتے اور فخر سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دین ہمارا ہے. کوئی بہت کر لیے, رشیا کر لیا, رشیا کمیونزم تھا, مدرسے بند کر دیے تو تہ خانوں میں بچوں کو بٹھا کر حفاظ بنتے تھے. نہ اسٹالن کا رشیا دین اسلام کو ختم کر سکا, نہ چنگیز خان ہلاکوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب انہوں آئے ہیں بی جے پی کے لوگ, نہیں ہم اسلام میں ریفارم لے کر آئیں گے. ارے تم ریفارم نہیں لانا چاہتے ہو, تم ہندوتوا کو لاگو کرنا چاہتے ہو. تم بھارت کی تہذیب کیا ہے؟ اس کی بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ کئی مذہب کو مانتے ہیں, کوئی خدا کو بھی نہیں مانتے. یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک زبان نہیں ہزاروں زبانیں بولی جاتی. یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک تہذیب نہیں ہزاروں تہذیب ہے. مگر بی جے پی اس ملک میں ایک ہی تہذیب, ایک ہی مذہب, ایک ہی زبان کو لاگو کرنا چاہتی. تو انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا. ہم اپنے دین پر ہم کو اور پہلے سے زیادہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اور آج کی رات اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ دے. اللہ ہم کو شریعت کا پابند بنا دے, قرآن اور سنت کا پابند بنا دے. اللہ ہماری نسلوں میں صبح قیامت تک اس ملک میں اللہ اسلام کو آباد رکھے, اور ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر, قرآن اور سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی, آج کی رات سجدہ کرو. یہ جلسہ ہو گیا, تم نے اس دیوانے کی گفتگو سن لی, مگر گھر کو جاؤ, نماز پڑھو, قرآن کھولو, اپنی ماں کے پاس بیٹھو. اپنی بیوی سے اگر تم نے ظلم کیا ہے یا کچھ بولا تو بیوی کو ساری بولو, کوئی بری بات نہیں ہے. میں بھی کبھی کبھی بول دیتا ہوں, بولنا پڑتا میرے بھائی. کوئی مرد, جس میں بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. یاد رکھو, کسی کا دل مت توڑو, کسی کا دل مت توڑو. یاد رکھو, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ معاملہ کریں گے تو یہ جو فسطائی طاقتیں ہیں, یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں, یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں جو ہمارے قلعے کو مسمار کرنا چاہتی, ہم ان کو روک پائیں گے. اگر ہم کمزور رہیں گے, خدا نہ خواستہ یہ لوگ ہمارے اس قلعے کو
کمزور نہ کر سکے.